السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ہمارے پوڈ کاسٹ میں آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے ایک علامہ صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے اور آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ طلبہ کرام چھٹیاں کیسے گزاریں، کیونکہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے تو طلبہ کرام کو چھٹیاں دی جاتی ہیں مدارس سے، کالجز سے، یونیورسٹی سے۔ طلبہ کرام کو چھٹیاں دی جاتی ہوں، طلبہ کرام اپنے گھروں کی جانب، جو کراچی میں طلبہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، لاہور میں، اسلام آباد میں، پھر وہ اپنے گاؤں کی طرف، کوئی بلوچستان، کوئی ایبٹ آباد، کوئی آزاد کشمیر، وہ مختلف علاقوں میں چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں، تو وہ چھٹیاں کیسے گزاریں؟ تو آج اسی موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک علامہ صاحب۔ نے علامہ صاحب کو اس لیے مدعو کیا کیونکہ علامہ صاحب نے بھی طالب علمی کا دور گزارا ہے، ان کا اچھا خاصا تجربہ ہے اور پڑھاتے ہوئے بھی، تدریس کرتے ہوئے بھی ایک عرصہ ہو چکا ہے، تو اسی لیے آج ہم نے علامہ صاحب کو بلایا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس پوڈ کاسٹ میں حضرت علامہ شفیق قطاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے بتائیے گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وقت کی اہمیت کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ چھٹیاں اللہ رب العزت کی نعمت کیسے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ۔ وقت چھٹیاں ہوں یا نہ ہوں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی وقت میں ہم مختلف طرح کے امور سر انجام دیتے ہیں جو کہ ہماری ہر لحاظ سے بہتری کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وقت کی اہمیت کو اس طرح بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم یاد فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے والعصر، اور زمانے کی قسم۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو سورۃ العصر ہے اس کی تفسیر ایک برف فروش سے سیکھی، برف بیچنے والا جو ہے اس سے سیکھی۔ وہ بازار میں صدا لگا رہا تھا کہ اے لوگو، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو اس سے میں نے یہ سمجھا کہ یہ برف اس کا سرمایہ ہے، سیم ایسے ہی وقت انسان کا سرمایہ ہے، یہ پگھل رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو ہے وہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کی کس قدر اہمیت ہے، اور اسپیشلی نارملی سارا سال طلباء کرام جو ہیں ہمارے وہ پڑھتے ہیں، ان کا اسٹڈی کا کام ہوتا ہے، تعلیم تعلم کا کام ہوتا ہے، خارجی مطالعے کا کام ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ دیگر بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو چھٹیوں کے اندر نارملی یہ کام نہیں کرتے طلباء کرام، تو وقت ان کے پاس اچھا خاصا ہوتا ہے۔ اب انہیں کیا کرنا چاہیے اس وقت کے اندر، یہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر کے آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ تاہم یہ ہے کہ چھٹیوں کا جو وقت ہے وہ بھی ان کے لیے ایک انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم و شان نعمت ہے۔ صحیح ہو گیا علامہ صاحب۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا طلباء کو چھٹیوں کے لیے کوئی خاص ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے؟ جی ہاں، انسان کی یعنی مسلمان کی جو زندگی ہے وہ ویسے ہی بہت اہم ہے۔ اب اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے ایک مسلمان کے لیے ہر وقت ایک ٹائم ٹیبل کی اشد ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر 5 نمازیں ہیں، تو اس کا ٹائم ٹیبل آلریڈی دین کی طرف سے بنا ہوا ہے اور اس کے مطابق مسلمان کو عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا جو ٹائم ٹیبل ہے ضرور وہ بنانا چاہیے جس کے اندر جو ہے وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی ہوں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ مطالعے کے لیے بھی وقت ہو، ملاقاتوں کے لیے بھی وقت ہو، اپنے زندہ اور فوت شدگان دونوں طرح کے جو رشتہ دار ہیں ان کے پاس بھی آنے جانے کا وقت ہونا چاہیے۔ ہم سب یہ جب طلباء چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں تو اکثر فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تو ذرا کچھ بتائیے گا، ایسا کوئی ٹوٹکا بتائیے گا،
کچھ ایسا بتائیے گا کہ تدبیر کیا اپنائیں طلباء تاکہ ان کی فجر کی نماز ان سے قضا نہ ہو، فجر کی نماز نہ رہ سکے؟ اصل میں جو جامعہ کا ٹائم ہے یہ آپ کی پریکٹیکل لائف ہوتی ہے. اس کے اندر اگر آپ کی عادت بن جائے گی نا، جس طرح کھانا نہیں چھوٹتا سیم ایسے ہی فجر بھی نہ چھوٹے، ایسی اگر عادت بن جائے گی تو پاسبل ہی نہیں کہ چھٹیوں کے اندر کبھی نماز فجر رہ جائے گی. ہر چیز کی اہمیت جب انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے، تو کسی صورت پاسبل ہی نہیں کہ وہ اس اہم کام کو چھوڑ دے. نماز کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ عشاء اور فجر کی اہمیت کو جان لیتے تو سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد کے اندر آتے. نماز کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. لہٰذا جیسے بھی ہو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، چاہے گھر ہو یعنی چھٹیاں ہوں یا جامعہ ہو، چھٹیاں نہ ہوں، ہر صورت میں نماز فجر سمیت کوئی بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. علامہ صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ کہ طلباء کے لیے کوئی ایسی کتاب بتا دیں جس کے وہ خارجی مطالعے کے لیے تاکہ اس کو وہ مطالعہ کر سکے، بہترین کتاب ہو، کوئی اچھی سی کتاب بتا دیں. نارملی ہم جو جامعات کے اندر علوم پڑھاتے ہیں اس میں بہت سارے فرض علوم بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے فنون ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں، قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. قرآن و حدیث کا جو منشا ہے، جو انداز ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے ان فنون کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں. تاہم مسلمان کے اوپر جو فرض ہے وہ اس کی حالت اور کیفیت کے مطابق علم سیکھنا یہ فرض ہے. اگر ایک مسلمان ہے وہ بالغ ہو گیا، صاف بات ہے اس کے اوپر نماز روزے لاگو ہو گئے اور اس کے لیے نماز روزے کے جو احکامات ہیں وہ بھی سیکھنا فرض ہو گئے. اسی طرح جو گناہ ہیں، گناہوں کی جو معلومات ہے اس کے بارے میں بھی جاننا لازمی ہو گیا، نیکیوں کی معلومات بھی جاننا لازمی ہو گیا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسپیشلی میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کفریہ کلمات جو ہیں اس کے بارے میں علم دین سیکھنا اشد لازمی ہے ہر مسلمان کے اوپر. ادروائز آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ دین اسلام سے بھی معاذ اللہ نکل چکا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ بڑا سیریس ہے. اس لیے میں یہ ضرور سجیسٹ کروں گا کہ کچھ نہ کچھ خارجی مطالعہ چھٹیوں کے اندر اسپیشلی رکھیں، ادروائز بھی رکھیں، اور اس کے اندر سر فہرست جو ہے نا وہ بہار شریعت رکھیں. بلکہ اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم فرقان حمید جو ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کم از کم ایک عالم دین کو کمپلیٹلی پڑھ لینا چاہیے اور طالب علم کو ضرور پڑھ لینا چاہیے. روزانہ اگر ایک ربع، صرف اور صرف ایک ربع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم تفسیر خزائن العرفان، نور العرفان اور یا پھر صراط الجنان یا اس کے علاوہ جو اہل سنت یعنی کہ مستند سنی علماء کی جو تفاسیر ہیں وہ اگر روزانہ ایک ربع آپ پڑھ لیں تو 4 مہینے کے اندر اندر اللہ کے فضل سے آپ کا قرآن کریم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ ہے بہار شریعت آپ پڑھیں. بہار شریعت کے اندر فرائض علوم ہیں، عقائد ہیں اس کے اندر، پھر اس کے بعد عبادات ہیں اس کے اندر، پھر معاملات ہیں اس کے اندر، پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ کفریہ کلمات کے بارے میں علم دین سیکھنا. فتاوی شامی میں ہے کہ حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے بارے میں علم سیکھنا مسلمان کے لیے فرض ہے. آج کل ایک بے باکی کا دورہ ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا نے لوگوں کو اور بے باک کر دیا ہے اور غیر مسلموں کی اس کے اندر ویڈیوز آتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو ان کے جو کفریہ کلمات، جو ان کے الفاظ ہیں، جو ان کے مذہبوں میں درست ہیں، وہ جب مسلمان سنتا ہے تو ایٹومیٹیکلی اس کے دماغ میں فٹ ہو جاتے ہیں اور معاذ اللہ رب العالمین وہی پھر زبان پہ جاری ہوتے ہیں. حالانکہ وہ کلمہ معاذ اللہ آدمی کو دین سے جو ہے وہ نکال دینے والا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں. نقل کفر ناباشد، مثال کے طور پر اے پربھو، اے ہری رام، العیاذ باللہ. ہم کروڑوں بار اس طرح کے الفاظ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. یہ الفاظ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور ہماری عام عوام کے جو زبانیں ہیں اس پہ بھی جاری ہوتے ہیں. اسی طرح غیر مسلم
جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو نمستے کہتے ہیں، نمسکار کہتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں۔ ہمیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی سلام سکھایا ہے، جو اہل جنت کا سلام ہے، جو فرشتوں کا سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ہمیں آنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ علم دین سیکھیں۔ کچھ کتابیں میں نے سجیسٹ کر دی، قرآن پاک ہے، بحر شریعت ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میرے پیر و مرشد کی کتاب ہے، اور علماء اہل سنت کی تصدیق یافتہ یہ کتاب ہے، اسے پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو فرائض علوم ہیں اس سے ریلیٹڈ علماء دین سے مشورے کر کے ضرور ضرور آدمی کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا چھٹیوں میں طلباء کرام کو احادیث کو یاد کرنے کا کوئی اہتمام کرنا چاہیے، یا کسی صورت کی کوئی تفسیر ترجمہ کرنے کا کوئی اہتمام کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ ایک یوں سمجھو کہ آپ نے لیے ایک شارٹ کورس کا خود ہی اہتمام کر لیں۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں میری معلومات کے مطابق 89 ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو براہ راست خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر، یعنی اس آیت کے شروع میں اے ایمان والو کا لفظ ہے، اور آگے کوئی نہ کوئی حکم ہے، کوئی نہ کوئی فرمان ہے۔ تو یہ 89 آیات ہیں، ان کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کم از کم ریڈ کر لیں، پڑھ لیں، اور پھر سبحان اللہ، احادیث مبارکہ کے حفظ کی تو کیا شان ہے، کیا بات ہے، کیا مقام ہے۔ ایک دور ہوتا تھا ہمارے علماء کو لاکھوں لاکھ احادیث زبانی یاد ہوتی تھی، اور اب یہ کیفیت ہے کہ صرف 40 احادیث بھی یاد کروانے کے لیے ہمیں کافی تگودو کرنا پڑتی ہے، طلباء کا ذہن نہیں بنتا۔ تو چھوٹی چھوٹی احادیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین جو ہیں، چھوٹے چھوٹے لفظ اور اس کی کثیر ترین معانی جو ہے وہ ماشاءاللہ موجود ہیں، ان کو ضرور ضرور یاد کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم روایت ہے کہ جس نے 40 احادیث یاد کی، اللہ اس کا حشر زمرہ علماء میں فرمائے گا۔ تو یہ بڑی عظیم چیز ہے، اسے یاد کرنا چاہیے۔ الاحادیث للحفظ کے نام سے چھوٹے چھوٹے کتابچے آتے ہیں، الاحادیث للحفظ کے نام سے، اس میں چھوٹے چھوٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے، جیسے لا تغضب ولک الجنہ، اسی طرح انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اسی طرح اسلم تسلم، اسی طرح لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اسی طرح لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اسی طرح اور بہت سارے پیارے پیارے فرامین ہیں۔ اسے یاد کریں، یہ آپ کا ایک اعزاز ہے، ایک مسلمان کو اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، ان کے فرامین یاد ہوں تو ایسا انسان قابل رشک ہے، قابل سلوٹ ہے۔ علامہ صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ بتائیے گا کہ جب طلباء چھٹیوں میں گھروں کی جانب جاتے ہیں تو انہیں اپنے والدین کی خدمت کے لیے کون سے ایسے خاص کام کرنے چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمتیں، طاعات میں ان کی فرمانبرداری مسلمان کے اوپر لازم ہے، طاعات میں یعنی نیکیوں میں، نافرمانیوں میں نہیں۔ اگر یہ کوئی حکم ایسا دیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے، اس کی مرضی کے خلاف ہو تو اس کے لیے اطاعت لازمی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بحر شریعت میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تربیت فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے، اور باپ یہ کہتا ہے کہ مجھے بت خانے چھوڑ آ، تو بیٹا اس حکم پہ عمل نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بت خانے سے واپس گھر لے جا، تو اس حکم کے اوپر عمل ہوگا، یعنی اس کو ماننا پڑے گا، بت خانے سے گھر واپس چھوڑنا پڑے گا۔ تو ایک تربیت ہے، اللہ کا شکر ہمارے ماں باپ تو مسلمان ہیں، ان کی ہر جائز بات ماننی چاہیے، اس سے ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ خاص ایک وقت مقرر کر لیں، اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھیں، ان کا چہرہ دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے ماں باپ کو محبت بھری نظر سے دیکھے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگرچہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو ارشاد فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ بڑا ہے اور وہ پاک ہے، یعنی اگرچہ 100 مرتبہ دیکھو تو اللہ اسی کے مطابق ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو گھر کے دوسرے فیملی ممبرز ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، دیگر جو ذوی الاقربا ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، کچھ نہ کچھ ان کے لیے لے جانا، ان کے لیے دعائیں کرنا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ زندہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ زندہ رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ میں نے کتابوں میں علماء کرام کی تربیت پڑھی، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے وفات شدگان مسلمان رشتہ داروں کی قبروں پر بھی جانا چاہیے، اس سے انہیں خوشی ہوتی ہے اور ان کا اس سے دل خوش ہوتا ہے، اس سے ان کی روح خوش ہوتی ہے اور یہ اچھی بات ہے، جانا چاہیے۔ میں بھی جب کبھی اپنے گھر جاتا ہوں تو اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ اپنے ذوی الاقربا کے ساتھ ساتھ اپنے جو فوت شدگان مسلمان رشتہ دار ہیں میں ان کی قبروں پہ بھی جاتا ہوں، وہاں کچھ نہ کچھ پڑھتا ہوں اور ایصال ثواب اور فاتحہ کر کے الحمدللہ میں واپس لوٹتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو اس پہ آپ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا، طلباء کرام فون یوز کرتے ہیں تو چھٹیوں میں کچھ مثبت کام اگر اس موبائل فون کے ذریعے کیے جائیں ذرا بتائیے گا کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں، کیا تجویز دیں گے طلباء کو کہ کس طرح کے کام کریں وہ اس موبائل فون کے ذریعے؟ جی، سوشل میڈیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور آج کے دور کے اندر فتنہ پروری کا جو دورہ ہے اس کا ایک بنیادی اور بڑا سبب سوشل میڈیا ہے۔ اب سوشل میڈیا سے نت نئے فتنے جو ہے وہ آتے ہیں، ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر ہی اس کا سد باب بھی کیا جائے۔ تو مثبت کام کرنا بہت اچھی بات ہے، سوشل میڈیا پر رہ کر کے کریں اور اپنے آپ کو بچا کر کے کریں اور علماء کرام کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ کریں تو آپ کو بہت اچھا انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا۔ پوچھ لیں کہ یہ کام میں کرنا چاہ رہا ہوں سوشل میڈیا پر، کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ دین کا کام اسپیشلی اور رفاہ عامہ کا کام، اس کے علاوہ دیگر بہت سارے کام، یہ بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے سوشل میڈیا کے تھرو کرنا، لیکن بس خطرات چونکہ بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ اس پر ایمان تک انسان کا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اغلب طور پر تو سب کو منع ہی کرتے ہیں، لیکن ضرورت ہے آج کے دور کے اندر تو اپنے آپ کو بچا کر کے ضرور چلائیں، دیکھیں اور اس سے جو مثبت فوائد ہیں وہ آپ جو ہے وہ ضرور جنریٹ کریں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ علامہ صاحب، صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے، تو کیا آپ طلباء کو تجویز دیں گے کہ وہ ورزش وغیرہ بھی کریں؟ اس کے لیے بہترین غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ خوبصورت قسم کی کوئی نہ کوئی ورزش اپنے لیے متعین کر لیں، اور یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے۔ اسپیشلی عالم کا تو کام ہی پورا دماغ کا ہے، اب اس کے لیے صحت مندی بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحت کے کچھ رہنما اصول یہ ہیں کہ جب چمک کے بھوک لگی ہو تب کھائیں، اور کچھ بھوک باقی ہو اپنا ہاتھ روک لیں، اس سے آپ ساری عمر انشاءاللہ ڈاکٹرز کے پاس جانے سے بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، کچھ نہ کچھ بھوک ہو، بھوک یعنی کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ہونا چاہیے آدمی کے بدن میں۔ پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد فوراً نہ سوئیں، فوراً کھانا کھانے کے بعد سونا آپ کو بہت ڈیمیج کرتا ہے، کچھ نہ کچھ چلیں، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کریں، چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں۔ اسپیشلی میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہاسپٹل چلے جائیں، ہاسپٹل چلے جائیں، اپنے گھر سے نکلیں، ہاسپٹل اگر کوئی قریب ہو وہاں چلے جائیں، وہاں مریضوں کی تیمارداری کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر، ان کے دکھ پوچھیں، دکھ سنیں ان کے۔ ہم نارملی غیبت سنتے ہیں، تہمت سنتے ہیں، چغلیاں سنتے ہیں، ذرا امت کے درد سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم تو الحمدللہ کھانا کھا کر کے یہاں پہ آئے، یہاں کتنے ہیں جو کھا ہی نہیں سکتے، ان کو ڈلکیاں لگی ہوئی ہیں، یہ مریض ہیں، ان کے لیے ان کے پراپرلی کھانے پینے پر ڈاکٹرز نے سینکشنز لگا رکھی ہیں، پابندیاں لگا رکھی ہیں، تو ایک عبرت بھی حاصل ہوگی، اپنی بھی صحت اچھی رہے گی۔ اسی طرح چھوٹے موٹے کام آدمی اپنے ہاتھ سے کیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ جھاڑو لگا دے،
تھوڑا ہمت کے کام کر دے، گھر کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ ہلکا پھلکا ہاتھ بٹا دے. میں یہ نہیں کہتا کہ کمپلیٹلی سب کچھ انوالو ہو جائیں، یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹائیں تو انشاءاللہ آپ ایکٹیو رہیں گے. خود آپ ایکٹیو رہیں گے تو ذہن بھی ایکٹیو رہے گا، ذہن اچھا رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھا مطالعہ کر سکیں گے اور امت کو بہترین طریقے سے آپ فائدہ دے سکیں گے. علامہ صاحب آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم کلوز کرتے ہیں اپنے اس سیشن کو. وہ یہ ہے کہ چھٹیوں میں طلبہ کرام کو کوئی سکل سیکھنے کی تجویز پیش کریں گے، مثلا گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ یا مضمون نویسی، اس طرح کی کوئی اور مثبت اسکل کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی آپ ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ جی ہاں، بہت اچھا، ماشاءاللہ. علم کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ہمارے اساتذہ بتاتے تھے کہ ہنر سیکھیں، ہنر ضروری ہے. نارملی گھر کے اندر کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے نا، ہم اس کے لیے بھی کاریگر کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہ چھوٹے موٹے کام خود انسان کو آنے چاہیے. بورڈ خراب ہو گیا، اسے نکال کر آپ کو خود سے سیٹ کرنا آنا چاہیے. اسی طرح کچھ چھوٹے موٹے کام ہو جاتے ہیں تو ہنر سیکھیں، ضرور سیکھیں، کوئی نہ کوئی سکل ڈیولپ کریں اپنے اندر. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے، انتہائی فائدہ مند چیز ہے. عالم ہنر والا بھی ہو، باصلاحیت ہو، دوسروں کا محتاج نہ ہو. یہ جو ایک لت لگی ہوئی ہے نا کہ ہمارے سارے کام دوسرے کر دیں، ہم تو بس صرف موج کریں گے، صرف بیٹھیں گے کیونکہ ہم عالم ہیں، یہ نہیں، یہ علماء کا انداز نہیں. علماء دین جو ہیں وہ انتہائی خوددار لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ہنر بھی ہوتا تھا. اس دور کے علماء کے پاس علم ہے پلس عمل ہے پلس ہنر بھی ہے، تو وہ دوسروں کے محتاج نہیں. یہ نہیں ہوتا کہ سب کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور بیوی کو نوکرانی سمجھ رکھا ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اٹھ کے جا کر کے آپ جو ہے وہ نمک لا کے دو، پانی لا کے دو. نہیں، علماء تو خود ہی سارا کام کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نالین شریف خود گانٹ لیا کرتے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ آٹا گوندنے میں ہیلپ کروا دیا کرتے تھے. اور بہت ساری سیرت عظیم الشان رسول اللہ علیہ السلام کی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہنر سیکھیں، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے اور بڑا فائدہ مند ہے، تاکہ آپ مالی لحاظ سے بھی کسی بھی پریشانی کا شکار نہ ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. محترم ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہمارا اس موضوع پر تھا کہ طلباء چھٹیاں کیسے گزاریں. یقیناً آپ نے اگر اینڈ تک دیکھا ہے تو ضرور پسند آیا ہوگا. علامہ صاحب نے بڑی اہم اور پردلیل باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے علم عمل میں اضافہ فرمائے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مجھے اور علامہ صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیں دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.